بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص دو لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں تو میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی ملی ہوئی ہیں، اسی طرح وہ شخص جنت میں میرے ساتھ مل کر داخل ہوگا، اور فرمایا کہ دو کام ایسے ہیں کہ جن کی سزا انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے، ایک ظلم اور دوسرے قطع رحمی۔ اس حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے دو باتیں بیان فرمائی۔ پہلی تو لڑکیوں کی پرورش اور تربیت کی فضیلت بیان فرمائی، اور کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، کہ لڑکیوں کی پرورش اور تربیت کرنے والا جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ اس سے بڑی سعادت انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح جنت میں داخل ہو۔ اس کا اصل پس منظر تو یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب کے لوگ لڑکیوں کو بہت برا سمجھتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ حالانکہ ان میں سے کسی کو جب بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے جو اس نے خدائے رحمان کی طرف منسوب کر رکھی ہیں، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے۔ بعض اہل عرب تو لڑکیوں کو اس درجہ برا سمجھتے تھے کہ لڑکی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید نے کہا، اے اسے زمین میں گاڑ دے، یعنی وہ لڑکی کو لوگوں سے چھپاتا پھرتا کہ میں کتنا بدنصیب ہوں کہ میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ وہ پریشان ہو کر سوچتا تھا کہ اب اس کو رکھنے کی ذلت برداشت کروں یا اس کو زمین میں دفن کر دوں۔ تو لڑکیوں کا گھر میں ہونا اور ان کی پرورش کرنا، اس کو اہل عرب بہت معیوب سمجھتے تھے، اور لڑکیوں کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ تو اس معاشرے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں، اور اگر کوئی شخص لوگوں کے طعنوں اور عیب بینی کی پرواہ کیے بغیر بچیوں کی پرورش کرے تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح داخل ہوگا جس طرح دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ اصل پس منظر تو اس کا یہ ہے، لیکن اس جاہلیت کے اثرات اب بھی کچھ نہ کچھ انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اگر لڑکا ہو جائے تو خوشیاں مناتے ہیں، اور اگر لڑکی ہو جائے تو زبان سے خواہ کچھ نہ کہیں لیکن دل میں ضرور ملال ہوتا ہے، غم کا احساس ہوتا ہے کہ لڑکی کیوں ہو گئی، لڑکا پیدا ہو جاتا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم بشارت لڑکے کی پرورش کے بارے میں نہیں فرمائی بلکہ لڑکی کی پرورش کے بارے میں فرمائی ہے۔ تو لڑکی ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو تو یہ ایک عظیم نعمت ہے کہ اس پر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں معیت کی بشارت دی گئی ہے۔ اس لیے بچی کی پیدائش پر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے معاشرے میں بھی جاہلیت کے اثرات کچھ نہ کچھ پائے جاتے ہیں، اور بچیوں کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا ہے، اور لڑکی کی پیدائش پر غم زدہ ہونے لگتے ہیں، اور خاص طور پر اگر کسی کے یہاں نرینہ اولاد نہ ہو، یعنی لڑکے نہ ہو اور لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو، تو وہ تو بچی کی پیدائش پر انتہائی رنجیدہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ستم رسیدہ سمجھتا ہے، غمگین ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں جاہلیت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے اور کس کے حق میں کیا مفید ہے۔ اگر لڑکا ہو جاتا اور تمہارا نافرمان بن جاتا
تمہیں تکلیفیں پہنچاتا تو وہ بہتر تھا یا یہ لڑکی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرما دی۔ اس واسطے اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے بارے میں لکھا ہے وہی ہمارے حق میں بہتر ہے، انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہیں، وہ سب باتوں کو جاننے والے ہیں، وہی جانتا ہے کہ بندوں کے حق میں کیا بہتر ہے، اس لیے ہمیشہ اس کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کے حق میں کیا چیز بہتر ہے۔ انسان پتہ نہیں لگا سکتا کہ وہ جس بات کی تمنا کر رہا ہے کہ وہ اس کے حق میں بہتر ہوگی یا نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور جن چیزوں میں ہم نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے ان کی تمنا نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، بھلا کیا یہ لوگ ہیں جو تمہارے رب کی رحمت تقسیم کریں گے؟ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں، اور ہم ہی نے ان میں سے ایک دوسرے پر درجات میں فوقیت دے دی ہے۔ اس واسطے ان باتوں پر غمگین ہونا جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم نعمت عطا فرما دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں نصیب ہوگا۔ آج کل زمانے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر بچیاں پیدا ہوتی رہیں تو اس گھر والے اس عورت کو منحوس سمجھتے ہیں، بلکہ یہاں تک سننے میں آتا ہے آپ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جمعے کا دن ہے، آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، آپ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ معاشرے میں اگر کسی گھر کے اندر بچیاں پیدا ہو رہی ہیں تو گھر کی عورتیں اس عورت کو طعنہ دیتی ہیں، پڑوس کی عورتیں طعنہ دیتی ہیں، رشتہ دار اس کو طعنہ دیتے ہیں، اور بعض گھرانے تو وہ ہیں کہ اس عورت کو جو ہے طلاق دے دی جاتی ہے، اس گھر کے اندر سے باہر نکال دیا جاتا ہے ان بچیوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے اوپر غور کرو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی بہترین بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس گھر کے اندر 2 بچیاں ہو اور وہ انسان صحیح طریقے سے ان کی پرورش کرنے والا ہو تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی